मासूमा की निगाहें घड़ी की सुइयों पर टिकी हुई थीं। जैसे ही 11 बजे इसने मुंतजिर निगाहों से सेंध से मुल्हिक बलाई मंजिल से आती हुई सीढ़ियों पर निगाह डाली। जीना अबूर करती हीरा एक अदा से नीचे आ रही थी। हशाश बशाश चेहरा पुरसकून मुस्कान सजाए वो नीचे आई। कैसी हैं भाभी, जाग गई आप? मासूमा को इसका ये सवाल एक आंख ना भाया था, क्योंकि वो तो सुबह अजानों के वक्त से जागी हुई थी और घर गृहस्थी के कामों में उलझी हुई थी, जबकि हीरा की सुबह अब हुई थी और पूरी नींद लेने के बाद वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मासूमा इतनी थकी हुई थी कि इसका लब खोलने को भी दिल न चाहा, इसलिए हल्की सी आवाज़ से बोली, हाँ मैं तो कब की जाग गई हूँ। हीरा ने फ्रिज खोला, आटा निकाला, पेड़ा बनाया और हैदर के लिए नाश्ता तैयार किया। हैदर इतनी देर में नीचे आया। इसकी गोद में ईशा थी, इनकी इकलौती औलाद। 1 साला ईशा मुतमईन सी बाप की गोद में थी। तभी हीरा ने बेनियाजी से नाश्ता टेबल पर धरा और ईशा को मासूमा को पकड़ाते हुए बोली, भाभी ईशा को पकड़ लें, ज़रा हम दोनों नाश्ता कर लें। मासूमा हैरत से इसे बस देखती रह गई। कहना चाहती थी कि शदीद थकावट के बाद वो बच्चों को स्कूल लेने जाने से पहले लेटना चाहती है और ताज़ा दम होना चाहती है, मगर हमेशा की तरह इसके ख्यालात दिल में ही रह गए और ईशा को थामती हुई वो कमरे में आ गई। ईशा को खिलौने पकड़ाए और ईशा खिलौनों में मगन हो गई। साथ ही बेबी कॉट में ज़ैनब सो रही थी। ज़ैनब पर नज़र पड़ते ही मासूमा की निगाहों में ममता भर आई। मासूमा 3 बच्चों की माँ थी, मूसा, सोनिया और छोटी ज़ैनब, जो अभी चंद माह की थी। मूसा और सोनिया दोनों स्कूल जाते थे, इसलिए मासूमा को सुबह सवेरे इनको स्कूल रवाना करने की गर्ज से जागना पड़ता था। मासूमा और असद दोनों मियाँ बीवी इस 5 मरले के मकान में तन्हा रहते थे, मगर 1 माह कबल इसके छोटे भाई हैदर को भी कराची में नौकरी मिल गई थी, इसलिए अब हैदर को भी यहाँ मुस्तकिल रिहाइश के लिए आना था। यूं भी ऊपर की मंजिल खाली थी, इसलिए असद ने मुनासिब समझा कि ऊपर का पोर्शन भाई को रहने के लिए दे दिया जाए। वहाँ एक कमरा, अटैच बाथ और किचन था, मगर इसमें सामान ना था, इसलिए असद और हैदर की बीवी यानी मासूमा और हीरा दोनों इकट्ठे ही नीचे वाले पोर्शन में मौजूद बावर्ची खाने को खाने पकाने के लिए इस्तेमाल कर लेती थीं। मासूमा की असद और 3 बच्चों के साथ पहले ही बहुत जिम्मेदारी थी। इसका ख्याल था कि हीरा के आने से कुछ सुकून मैसर होगा, मगर हीरा के आने से ना सिर्फ जहनी सुकून जाता रहा बल्कि जिस्मानी सुकून भी गारत हो गया। काम के बाद जो थोड़ा वक्त बचता था कि वो अपनी कमर सीधी कर ले, अब वो हीरा और इसकी बेटी ईशा की खिदमत गुजारी में गुजर रहा था। मासूमा का दिल उस वक्त खूब जलता जब हफ्ते भर के गंदे बर्तनों का ढेर मासूमा को खुद हीरा के कमरे से जाकर लाना पड़ता था। प्लेट में बगैर ढके चावल न जाने कब से पड़े थे। रोटियों के टुकड़े दूसरी प्लेट में मुंह चढ़ा रहे थे। कई कप जो चाय पीने के बाद गंदे पड़े थे। मासूमा सारा दिन बर्तन धोती रहती, ऊपर से नीचे के चक्कर लगाती, लेकिन इसे बहुत कोफ्त होती जब कि हीरा इस मामले में बिल्कुल लापरवाह थी। इसे अपनी इस बेहिसी की इंतहा पर कोई अफसोस तक न था। सबसे ज़्यादा बुरी बात यह थी कि हैदर भी आंख बंद किए बीवी का गुलाम था, जबकि असद हर मामले में मासूमा को डांट दिया करता था, चाहे इसमें मासूमा का कसूर हो या ना हो। असद को मासूमा की तजलील करके दिली खुशी महसूस होती थी, जबकि हैदर हीरा के सामने बोल ना सकता था। जैसा वो कहती वैसा ही करता था। यूं लगता था जैसे वो इसका गुलाम हो, शौहर नहीं। रोज़ाना हीरा को नीचे आकर साफ किचन मिलता था। बर्तन जो इसके रात के गंदे पड़े होते थे वो मासूमा साफ कर चुकी होती थी। हर चीज़ ठिकाने पर रखी होती थी, तो फिर भला 2 पराठे बनाने में क्या देर लगती। नाश्ता कराकर मियाँ को रुखसत करती और दोबारा अपनी बेटी को लेकर ऊपर के पोर्शन में गुम हो जाती। इसकी आमद दोबारा तब होती जब दोपहर का खाना बन चुका होता और मासूमा रोटियां पका रही होती थी। उस वक्त हीरा कुछ ऐसा करती कि बच्ची रोने लग जाती। फिर हीरा आराम से कहती, रोटी तो आप बना ही रही हैं, मेरे लिए भी बना दें। अब भला इसमें इनकार की तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती थी। हीरा आराम से गर्म रोटी लेती और ईशा को सामने बिठाकर खाने लगती। खाते ही वो दूध पत्ती की फरमाइश कर देती। मासूमा को खुद भी चाय की तलब महसूस हो रही होती थी, इसीलिए दूध बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ा देती। मासूमा की सोच में शफाकियत थी। वो सोचती थी कि अपने बच्चों के लिए पका रही हूँ तो 2 रोटी और चाय बना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाने के बर्तन, ईशा के दलिए के बर्तन वो बेनियाजी से यूं ही छोड़ जाया करती थी।
جس پر افسوس معصومہ کو بہت ہوتا تھا کہ ہیرا اتنی لاپرواہ کیوں ہے اور اسے احساس کیوں نہیں ہوتا۔ معصومہ نے اپنے بچوں کا جو اسکول سے ابھی ابھی آئے تھے یونیفارم تبدیل کرایا، منہ ہاتھ دھلایا اور کھانا لا کر کھلانے لگی۔ بچے تھے، ان کا تقاضا ہوتا تھا کہ وہ آرام سے بیٹھ کر کارٹون دیکھتے جائیں اور ماں ان کو نوالے بنا کر منہ میں ڈالتی رہے۔ معصومہ بھی مان جاتی تھی۔ اتنے میں زینب چیخ مار کر جاگ جاتی تھی۔ معصومہ کا کھانا وہیں رہ جاتا اور وہ زینب کے کاموں میں مصروف ہو جاتی تھی۔ وہاں سے فراغت ملتی تو بچوں کو ہوم ورک اور پھر ٹیسٹ ملے ہوتے جن کی تیاری کرانے میں خاصا وقت گزر جاتا۔ اس تمام وقت میں ہیرا اپنے کمرے میں روپوش رہتی۔ جب مرد حضرات کے آنے کا وقت ہوتا تو بند سنور کر نیچے اتر آتی۔ بھابی پنک لپسٹک دیں، میرون پینسل دے دیں۔ ہیرا کا انداز دو ٹوک ہوتا تھا۔ معصومہ صرف ٹھنڈی آ بھرتی اور کہتی کہ وہاں پڑی ہے، ٹیبل پر جا کر لے لو۔ معصومہ جانتی تھی کہ یہ پوچھنا محض دکھاوا ہے اور اس کو سارے راستے معلوم ہیں، اور جب کہ معصومہ اتنی معصوم اور سادے سے حلیے میں پھر رہی ہوتی، یہاں تک کہ اسد آ جاتا۔ ہیرا کا چھمک چھلوں والا گیٹ اپ اسد کی نگاہوں کی زد میں ضرور آتا اور اسے ایسا لگتا کہ جیسے معصومہ کو اس کے آنے کی خوشی ہی نہیں ہوتی۔ زندگی کی گاڑی شاید یوں ہی چلتی رہتی، لیکن باجی خالدہ ان کے گھر آ گئیں۔ باجی خالدہ ان دونوں کی اکلوتی نند تھیں جو لاہور میں رہتی تھیں، اب چند دنوں کے لیے بھابھیوں سے ملنے آ گئیں۔ باجی خالدہ نے ایک دن معصومہ کی سرگرمیاں ملاحظہ کیں اور ہیرا کی بے نیازی بھی دیکھی اور سوچنے میں مصروف ہو گئیں کہ آخر یہ کیسے چلے گا۔ باجی خالدہ کو معصومہ کا گدھوں کی طرح کام کرنا اچھا نہ لگا۔ ان کا دل مغموم ہو گیا۔ باجی خالدہ کو اپنا ماضی یاد آ گیا۔ باجی خالدہ نے اپنے سسرال والوں کی جی جان سے خدمت کی، لیکن اس کا انہیں کبھی صلہ نہ ملا، بلکہ ہمیشہ یہ تصور کیا جاتا کہ یہ ان کا فرض ہے۔ لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ہیرا کی یہ چلاکیاں چلنے نہ دیں گی، اور یوں معصومہ پر اتنا کاموں کا بوجھ انہیں اپنے پچھلے وقتوں کی یاد دلاتے ہوئے مزید مغموم کر گیا۔ ہیرا نے یوں کیا کہ جیسے ہی باجی خالدہ کی آمد کا پتہ چلا، اس نے ایسا اپنی بیماری کا رونا ڈالا کہ تمام کام خود بخود معصومہ کی ذمہ داری بن گئے۔ ویسے تو ہیرا نے لا تعلقی کی زندگی بسر کرنی ہی تھی، مگر اس وقت تو انتہا ہو گئی کہ جب اس نے معصومہ کے سامنے اپنے اور بچی کے گندے کپڑوں کا ڈھیر لگا دیا کہ بھابی آپ یہ کپڑے دھو دیں، میری تو حالت خراب ہے، کمزوری اور نکاہت سے چکر آ رہے ہیں۔ خالدہ باجی چپ رہیں اور اس تماشے کو انتہا تک دیکھنا چاہتی تھیں۔ معصومہ جو تھکن سے چور تھی اور ابھی کچن کے کاموں سے فارغ ہوئی تھی، اب اطمینان سے آرام کرنے کا سوچ رہی تھی۔ بالکل ہونک چہرہ لیے دیورانی کو دیکھنے لگی۔ چاہتی تو صاف صاف بات کرتی کہ میں تھکی ہوئی ہوں، مگر تھکن کا لفظ ہمیشہ کی طرح اس کے لفظ سے ادا نہ ہوا اور وہ اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے گٹھری کھولنے لگی اور کپڑے نکالنے لگی۔ بچی کے کپڑے الگ کیے، بڑوں کے کپڑے الگ، اور واشنگ مشین لگا کر کپڑے دھونے لگی۔ 2 گھنٹے تک میں وہ مصروف رہی، پھر فارغ ہوئی تو اس کا حلیہ خراب ہو رہا تھا۔ سارے کپڑے بھیگ چکے تھے اور زینب دودھ مانگ رہی تھی۔ خالدہ آپا نے یہ ساری کارروائی ملاحظہ کی، پھر ہیرا جو پانی میں ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی کہ اس کو ٹھنڈ لگ گئی ہے، اس وقت ٹھہلتی ہوئی آئی۔ زینب کو معصومہ تھپک تھپک کر چپ کروانے میں لگی تھی۔ جب ہیرا نے اپنی بچی کو بھی معصومہ کو تھما دیا، بھابی میں ذرا نہانے جا رہی ہوں، حیدر آنے والے ہوں گے، مجھے اس طرح دیکھیں گے تو انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اس سے پہلے کہ معصومہ کوئی جواب دیتی، وہ نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ اب 2 بچے منہ پھاڑ کر رو رہے تھے اور معصومہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ خود بھی بین کرے۔ خالدہ باجی نے سارا منظر دیکھا، پھر انہوں نے عشا کو تھاما اور معصومہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں، کب تک خود کو یوں تکلیف دیتی رہو گی؟ دنیا بہت ظالم ہے۔ اگر ابھی تم نے اس کا کوئی حل نہ نکالا تو پھر تم ساری زندگی آرام سے بیٹھ نہ سکو گی۔ خالدہ آپا کی ہمدردی سن کر آنسو معصومہ کے گالوں پر بہنے لگے۔ آپ بتائیں میں کیا کروں؟ اگر میرے مطابق چلو گی تو یقین مانو تمہاری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ پھر اگلا دن شروع ہوا، جیسے تمام دن ہوا کرتے تھے، مگر اس دن ایسا کچھ نیا ہونا تھا جو باقی دنوں سے منفرد تھا۔ اگرچہ آج بھی معصومہ گھڑی کی سوئیوں پر نگاہ ٹکائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی گھڑی نے 11 بجے کا ہندسہ عبور کیا، ہیرا مسکراتی ہوئی زینہ اتر کر آئی تھی۔ اس نے ایک مسکراہٹ معصومہ کی جانب بھی اچھالی تھی۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھی مارننگ شو دیکھتی معصومہ نے بھی جواباً مسکراہٹ پیش کر دی۔
خالدہ باجی فاصلے پر صوفے پر بیٹھی تھیں اور رسالہ پڑھ رہی تھیں۔ ہیرا نے کچن میں قدم رکھا۔ پہلا جھٹکا اسے اس وقت لگا جب کچن میں برتنوں کا انبار تھا۔ اس نے مشکل سے کپ تلاش کیا اور اسے دھویا۔ کچن گندا ہو تو کام کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر فریج کھول کر آٹا لینے کے لیے نگاہ دوڑائی، مگر آٹا نہیں تھا۔ سو بے ساختہ پلٹی۔ بھابھی، آٹا نہیں ہے کیا؟ لہجے میں بے یقینی پھیلی تھی۔ معصومہ نے اس کی حیرت سے کافی لطف اٹھایا۔ بالکل ہے، بہت آٹا ہے، کنستر میں سے نکال کر گوندھ لو۔ ہیرا کو جواب دیتی معصومہ اس معصومہ سے مختلف لگی تھی جو روز الو بن جاتی تھی۔ ہیرا برا سا منہ بنا کر اوپر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حیدر نیچے آیا۔ بھابھی، ہیرا کی طبیعت خراب ہے، کمزوری ہے، اس سے ناشتہ نہیں بن سکتا، اس لیے آپ پلیز 2 پراٹھے اور آملیٹ بنا دیں۔ معصومہ سے پہلے خالدہ آپا نے جواب دیا، ایسی کون سی کمزوری ہو گئی ہے کہ شام کو نہاتی ہے اس وقت تو اسے کوئی کمزوری نہیں ہوتی؟ ایسا کرو معصومہ کہ تم مجھے وہ فیروزی سوٹ لا کر دو جس کے بٹن ٹانکنے ہیں۔ خالدہ باجی نے ایسی بات کی کہ حیدر لاجواب ہو گیا اور قصہ ہی ختم ہو گیا۔ حیدر کو ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ حیدر تیار ہو کر بھوکا ہی دفتر چلا گیا اور شرٹ بھی پریس نہ کروائی کیونکہ ملازم معصومہ تو مصروف تھیں۔ دوپہر کو جب ہیرا کے پیٹ میں چوہے دوڑے تو اسے نیچے آنے کا خیال آیا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ اس بات کی دلیل تھا کہ اسے بھوک لگ رہی ہے۔ کچن میں پتیلے سے ڈھکنا اٹھایا تو حیران رہ گئی کہ صاف ستھری پتیلی منہ چڑھا رہی تھی اور سالن کا ایک ذرہ تک اس میں نہ تھا۔ آج آپ نے کھانا نہیں بنایا؟ جس پر معصومہ نے جواب دیا، نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کیا صرف تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے؟ ہیرا کوئی سخت جواب دینے والی تھی مگر نند پر نظر پڑی تو خالدہ آپا نے سخت نظروں سے دیکھا تو وہ واپس زینہ چڑھ گئی۔ معصومہ اور خالدہ آپا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ پھر بچے اسکول سے آئے تو معصومہ نے ان کے لیے جو چکن سینڈوچ بنا کر ہاٹ پاٹ میں رکھے تھے وہ نکالے اور انہیں کھلا دیے۔ جاؤ بچوں، آج انجوائے کرو، کیونکہ پھپھو کا مشورہ تھا کہ بچوں کو آج فل ڈے فن کرانا ہے۔ سارا دن کام کر کے معصومہ کو بھی آخر آرام مل ہی گیا تھا۔ پھر شام کو ہیرا نیا سوٹ پہن کر نمودار ہوئی۔ معصومہ سامنے لیٹی ہوئی تھی۔ یقیناً ہیرا نے آج بچے سے دوپہر کو نان کباب منگوا کر گزارا کیا تھا، اسی لیے اسے یقین تھا کہ اسد کے آنے پر تو بھابھی نے کھانا تیار کیا ہوگا۔ مگر بھابھی کو یوں لیٹا دیکھ کر ہیرا حیران رہ گئی۔ جاؤ کھانا بناؤ کچن میں۔ خالدہ باجی کی بات پر وہ مجبوراً کچن میں آئی تھی۔ کھانا بنانا تو اسے آتا ہی نہ تھا۔ سوچا قورمہ بنا لیتی ہوں۔ قورمہ بنانے میں اس کی حالت خراب ہو گئی۔ آنکھیں پانی سے بھر گئیں، ہلدی اس کے چہرے پر لگی تھی۔ خدا خدا کر کے اس نے سالن تیار کیا تو سامنے کھڑی معصومہ پر نگاہ پڑی۔ بے حد نفیس کام والا سوٹ پہن کر وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بچے بھی خوش تھے، خالدہ آپا بھی بالکل تیار تھیں۔ جب اسد آیا، مسکرا کر اس نے اپنی بیگم پر نگاہ ڈالی جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر وقت گندے حلیے میں رہنے والی معصومہ آج اسے بہت حسین لگی۔ معصومہ کی اتنی پیاری صورت دیکھ کر اسد کا دل بے اختیار چاہا کہ چلو بھائی، آج ہم کھانا کھانے باہر جا رہے ہیں۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، کھانے کے بعد آپ واپسی پر مجھے آمنہ کی طرف بھی چھوڑ دینا۔ معصومہ کے دل میں خیال آیا کہ عرصہ ہوا بہن سے ملاقات نہیں ہوئی۔ خالدہ آپا کی آواز نے مکمل طور پر ہیرا کو حیرت میں ڈال دیا جب انہوں نے غصیلے انداز میں کہا کہ حیدر آ گیا ہے، اب اپنے میاں کے ساتھ جلا ہوا قورمہ کھا لینا۔ ادھر عشا کے رونے کی آواز نے اسے یہ احساس دلایا کہ ابھی اسے بھی دیکھنا ہے۔ اسے واقعی سچ مچ چکر آنے لگے اور کمزوری محسوس ہونے لگی۔ جب حیدر گھر میں داخل ہو رہا تھا تو اپنی بیوی کو اتنے گندے حلیے میں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ اسے تو ہمیشہ سے بنی سوری ہیرا ہی نظر آئی تھی۔ لیکن وہ کیا جانے کہ ہیرا کے بننے سنورنے کے پیچھے ساری محنت تو معصومہ کی لگتی تھی۔